لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی النبی المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر ابی شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر فاتح صفین و خیبر والد الریحانتین والمصلی القبلتین والتعین بالرمحین ردت لہ الشمس المرتین امام المشرقین سید الکونین ہادی الخافقین مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین الامام بالحق والوصی المطلق قسیم جنت و نار مصداق قول رسول المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار غالب كل غالب مطلوب لكل طالب امام المشارق والمغارب حبه فرض على كل لازم واجب مولانا علی بن ابی طالب بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم آئمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین صلوات محمد وعلی عزیزان محترم و محبان سید الشہداء و موالیان خاندان رسالت، یہ خمسہ مجالس ایک عرصہ دراز سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تاریخ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تقریباً 10-12 برس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری مجلس کی ترتیب تھوڑا بدل گئی ہے کہ اس خمسے کی میں آخری مجلس پڑھتا تھا اور آج چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں، چونکہ وہ میزبان کی طرف سے نہیں، وہ ہماری طرف سے ہے، اس لیے کہ کل مجھ کو باہر جانا تھا، جس کی وجہ سے میں نے گزارش کی کہ اگر بہتر ہو تو آپ ہم کو ایک دن پہلے پڑھوا لیں۔ اور دوسری چیز کہ ہمارے مسعود بھائی کا ایک حکم رہتا ہے خطبے کا، اب ضروری نہیں رہتا کہ ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے کہ مولا عباس کا میں خطبہ پڑھوں، تو حالانکہ ایک آدھ مرتبہ میں نے اس خمسے میں یہ خطبہ مولا عباس کا پڑھا تھا، کوشش کروں گا کہ ان کی خواہش بھی رہ جائے اور ہماری باتیں بھی مکمل ہو جائیں، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کو مہمیز کروں، چند باتیں آپ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور جس چیز کو میں تقریباً آج ایک ہفتے سے ہر مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا کام صرف آپ حضرات سے واہ واہ کرا لینا نہیں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مانتے ہیں مگر ہماری توجہ نہیں رہتی. تو ان چیزوں کی طرف صرف توجہ دلانے کے لیے آج میں 1 ہفتے سے مسلسل ہر مجلس میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جب ہم فروعات میں الجھتے ہیں، فروعات تو آپ سمجھ رہے ہیں، زیادہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ان کے مسائل میں جب ہم الجھتے ہیں تو ہم توضیح المسائل کو دیکھتے ہیں جو ہماری مرجع کی طرف سے رسالہ عملیہ چھپ کر آتا ہے، اور اگر اس میں ہم کو وہ مسئلہ نہیں ملتا تو ہم ایران اور عراق کی طرف رجوع کرتے ہیں جہاں کے ہمارے علماء اور مراجع کیا حکم فرما رہے ہیں. لیکن جب عزائے حسین کی بات آتی ہے تو ہم ایران عراق کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے لکھنؤ پر کہ لکھنؤ میں عزاداری کس طرح سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں عزاداری جو ہے وہ صرف اسی شہر لکھنؤ سے منتقل ہو کر پہنچی ہے، اور ہر جگہ یہیں کے عنوان سے انسان عزاداری کو مناتا ہے. اس لیے کہ یہ عزاداری پر اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں اور تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے یہ عزاداری صرف 10 دن محرم کی تھی، چاند رات سے لے کر عاشورے تک، اور اس کے بعد سوم کی امام کی مجلس ہوتی تھی. اس کے بعد ہماری آنکھ کھلتی تھی 40 کے دن، یعنی 40ویں کے دن کہیں مجلس ہوتی تھی، کہیں جلوس ہوتا تھا. یہ ہماری عزاداری محدود ہو کر رہ گئی تھی. لیکن اس عزاداری کو یہاں تک لانے والے کون ہیں؟ وہ اسی شہر لکھنؤ. دیکھیے شروعات تو اور جو ہے لکھنؤ سے عزاداری کی شروعات نہیں ہے، شروعات اس کی حولکنڈہ اور حیدرآباد کی طرف سے ہے. لیکن جو تشہیر عزاداری کی ہے جو پوری دنیا میں ہے وہ اس لکھنؤ سے ہے، کیونکہ جب یہ 10 دن کی عزاداری کو جو 40 تک لائے ہیں، اس عزاداری کو 40 تک لانے والے کوئی علماء نہیں ہیں، کوئی خطبہ نہیں ہے، بلکہ اس عزاداری کو 40 تک لانے والے شاہان اودھ ہیں. یعنی شاہان اودھ نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے امام کا غم 10 دن میں جس طرح سے منانا چاہیے ہم نہیں منا پا رہے ہیں، لہذا اس تاریخ کو بڑھا کر 40 تک کیا، یعنی 40ویں تک. اب 40ویں تک جو ہے امام کی مجلسیں ہوتی رہیں، جلوس نکلتے رہے، غم منایا جاتا رہا. اس کے بعد بھی ہمارے شاہان اودھ نے دیکھا کہ ابھی بھی ہمارے اندر عزاداری کی ایک کسک رہی جا رہی ہے، ایک خواہش باقی رہی جا رہی ہے. لہذا اس عزاداری کو 40 سے بڑھا کر 8 ربیع الاول تک پہنچا دیا. توجہ کیجئے گا، اب یہ 8 ربیع الاول تک عزاداری صرف شہر لکھنؤ میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آج پوری دنیا میں عزاداری 8 ربیع الاول تک ہو رہی ہے، منعقد ہو رہی ہے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں جو عزاداری پہنچی وہ شہر لکھنؤ سے پہنچی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب اس عزاداری کے اندر آج سے آپ سن 74 سے پہلے جائیں تو شاہوں کے زمانے سے سن 74 تک 900 جلوس تھے یہاں پر. 900 جلوس تھوڑا نہیں ہوتا ہے، 900 جلوس نکلتے تھے. تو اس کا احترام کیا ہوتا تھا، اس کا تقدس کیا ہوتا تھا، اس کی عظمت کیا ہوتی تھی کہ جب علم سے، گہوارے سے، تابوت سے جب یہی گلاب کا پھول زمین پر گرتا تھا تو ہمارے بزرگ اٹھا اٹھا کر اس کو اپنی پلکوں سے لگاتے تھے. لیکن آج ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ آج ہم اس کو پاؤں سے رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں جائیے تو تبرک حسین کی بے ادبی کس طرح سے ہوتی ہے. دیکھیں میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کم بانٹیے، کم بانٹنے کے لیے نہ کہیے، کم تقسیم کرنے کے لیے نہ کہیے. اسی لیے اگر کمی کریں گے
تو یہ ہمارے امام کی شان کے خلاف ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، خوب بھائی خیرات نام کیا ہے؟ ہم اپنے امام کے نام پر خیرات کو لٹاتے ہیں تاکہ پوری دنیا کا ہر انسان سیراب ہو جائے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گلی میں ڈال دیں، کوچے میں ڈال دیں اور اس کی بے ادبی ہوتی رہے۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ اگر ہم لیتے ہیں تو ہم کو کتنی ضرورت ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہو ہم کو اتنا لینا چاہیے۔ جیسے آپ نظر کا اہتمام کرتے ہیں، نظر کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی ایک خاصیت لکھنؤ کی ہے، اس کے علاوہ آپ پوری دنیا میں کہیں جائیں یہ خاصیت نہیں ملے گی۔ اگر ایک پلیٹ کے اندر 250 گرام برفی پیڑا رکھ دیں، 500 آدمی چک کے چلے جائیں گے مگر وہ ختم نہیں ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک تہذیب ہماری ہے کہ ہماری نظر کی چیز ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ تو ایسے ہی ہم اپنے تبرک کو برباد کیوں کرتے ہیں، ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے باعث شفا ہے۔ کسی کے در پر آپ کھڑے ہو کے ذرا میں دیکھوں کتنا ہی بے غیرت انسان ہوگا، کسی کے در پر ہاتھ پھیلا کر روٹی مانگتا ہوا نہیں ملے گا۔ لیکن جب یہی تبرک امام مظلوم جو ہے تقسیم ہوتا ہے تو چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، غریب ہو امیر ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، ہر ایک اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے۔ کیوں بڑھاتا ہے؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ اس سے ہم کو شفا مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ عزیزو ہمارا کام کیا ہے کہ عزاداری میں کیا تقدس ہونا چاہیے، کیا احترام ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا شہر لکھنؤ گہوارہ علم و ادب کہا جاتا ہے، کہا جاتا تھا، اب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب ہم مایوس ہیں اس چیز سے، اس لیے کہ کل کا زمانہ اور تھا۔ آج یہی جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، یہ وکٹوریہ اسٹریٹ، یہی جو ہے شیعیت کا مرکز ہے۔ کل تھا، آج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کل تک تھا، آج نہیں ہے۔ جبکہ اسی وکٹوریہ اسٹریٹ پہ سارے علماء تھے، سارے خطبہ تھے، سارے شورائے کرام تھے، ساری نشستیں تھیں۔ آج کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یا دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہمارا اعتماد علماء سے اٹھ گیا ہے، یا یہ کہ علماء ہمارے مزاج پر نہیں اترتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کے مزاج پر اترنے کا نام شریعت نہیں ہے، بلکہ علماء کے مزاج پر اترنا آپ کا کام ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم کو جو ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہر طرف ہے ابھی بھی، لیکن آج ہم علم سے کیوں دور ہیں؟ علم سے ہم کیوں دور ہیں؟ علم ہمارے لیے ہماری شان ہے، اس لیے کہ جو لوگ در آل محمد سے وابستہ ہوتے ہیں ان پر اولین فریضہ ہے کہ وہ صاحب علم ہوں، صاحب علم ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ مولوی بنے، مولانا بنے تبھی آپ عالم کہلائے جائیں۔ صرف مولوی ہی عالم نہیں ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے، ایک انجینئر ہوتا ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے، ایک IAS ہوتا ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے، ایک PCS ہوتا ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے۔ ہاں آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، خوب حاصل کریں۔ آج کا زمانہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ خود کیا کتنا پرآشوب ہے آج اس پرآشوب زمانے میں۔ اور دوسری چیز عزیزو میں جو عرض کر رہا تھا کہ 900 جلوس ہمارا تھا، آج 100 جلوس رہ گیا۔ 100 جلوس نکلتا ہے تو آپ کا احترام کیا ہوتا ہے؟ کس احترام سے آپ نکالتے ہیں؟ بھائی ابھی 2 مرتبہ میں نے یہاں کا اربعین کیا۔ دیکھیے تمہیدی بات کر رہا ہوں تاکہ تھوڑے لوگ ہم بھی جمع کر لیں تو کچھ ہم آگے بڑھیں۔ 4 سال پہلے میں نے یہاں کا اربعین کیا 40واں، اور جب میں کربلا تال کٹورا سے زیارت کر کے لوٹا تھا تو پورے روڈ پر صرف ڈسپوزل گلاس اور جھوٹی پلیٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ ساری انجمنیں جا چکی تھیں، سب سے آخر میں آپ ہی کے محلے کے انجمن رونق دین اسلام یہ سارے تبرکات کو لے کر نکلتی ہے، جس میں آپ کا تابوت بھی ہوتا ہے امام کا، گہوارہ علی اصغر بھی ہوتا ہے، ذوالجناح بھی ہوتا ہے، اماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جب ہم نے دیکھا کہ ان جھوٹی پلیٹوں اور ڈسپوزل کے گلاسوں کے اوپر سے یہ شاعر اللہ
کہ جس کا احترام ہر شیعہ پر واجب ہے، توجہ فرمائیے، وہ اس کیفیت میں نکل رہا ہے۔ تو میں نے اس سال 40 کے بعد پڑھنا شروع کیا تھا، تو جب دوسری مرتبہ 40 میں معلوم ہوا کہ یہاں پر اب جو ہے یہ صفائی کا بندوبست جوان لڑکوں نے سنبھالا اور ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے کالج کے یونٹی کالج کے بچوں نے سنبھالا، کہ جو آج خود آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ایک ایک گلاس، ایک ایک کاغذ، ایک ایک گندگی کو کس طرح سے صاف کرتی ہیں اور پورا روڈ آپ کو کلین ملتا ہے۔ چونکہ یہ ہماری تہذیب ہے نفاست، توجہ کیجئے گا، تو ہم گھروں کو صاف رکھیں، اور جس پر ہمارا شاعر اللہ سے گزر ہو، تابوت کا گزر ہو، اس کو ہم اس طرح بنائیں۔ دوسری چیز جو اب میں بتا رہا ہوں، ابھی میں نے 40 کے بعد اس سال 40 کیا، جو دیکھا مجلس کے ہر مجلس میں تذکرہ کر رہا ہوں، ہم پر آپ کا فریضہ کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ مفتی گنج کو نہ لائیے گا، درگاہ والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، سرفراز گنج والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، گومتی نگر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، وکاس نگر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، پورے اس بزازے کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا یہ جلوس، چاہے وہ عشرہ محرم کا ہو، چاہے وہ 40 کا ہو، چاہے 21 رمضان کا ہو، چاہے 19 رمضان کا ہو، جب یہ نکلتا ہے تو آپ کا فریضہ ہے کہ یہاں سے لے کر کم سے کم نخاس تک جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے روڈ کو صاف ستھرا بنا کے رکھنا چاہیے۔ میں نے جب 40 میں دیکھا، توجہ کیجئے گا، صرف میں توجہ دلا رہا ہوں، میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، صرف یاد دہانی ایک توجہ دلانا ہے۔ ابھی جب میں 40 میں یہاں پر شرکت کی تو ناظم صاحب کے امام باڑے سے لے کر نخاس تک کم سے کم ہمارا 1 لاکھ شیعہ تھا، 1 لاکھ شیعہ تھا۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا تھا جلوس لے جانے کا؟ کہ اول تو ہم آدھے روڈ تک، آدھے سے زیادہ تک سبیل بنائے ہوئے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، بائکیں کھڑی ہیں، رکشے کھڑے ہیں، ٹھیلے کھڑے ہیں، انجمنیں کس طرح سے گزر رہی ہیں آپ سب نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اب ہمارا اصول کیا ہے؟ ایک کو علم ہاتھ میں لیا، 4 آدمی یا حسین کرتے ہوئے جلوس کو لے کے آگے بڑھ گئے۔ یہی ہماری شان ہے، یہی ہماری تہذیب ہے کہ ہم اپنے امام کا اتنا بڑا غم مناتے ہیں، اور ہم کوئی ہمارے ہاں سلیقہ نہیں، کوئی تہذیب نہیں کہ ہم کو کس انداز سے اس عزا کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو اب اس کی پوری ذمہ داری اہل بزازہ خاص کر وکٹوریہ اسٹیٹ کے مومنین کی ہے کہ یہ پورے روڈ کو ایک طرف کم سے کم اس طرح سے رکھیں کہ تاکہ کسی بھی عزادار کو آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال، ایک اور صلوات پڑھیں ذرا زور سے۔ اس لیے کہ بھائی مسعود بھائی کی مجلس نصف شب کے بعد کی رہتی ہے، تو اس ٹائم تو نیند آنے کا سوال ہوتا ہے، لیکن جب صلوات ہوتی ہے محمد و آل محمد پر تو نیند خود بخود دور چلی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کے سورہ انبیاء اور اس کی 73ویں آیت کو اپنا سرنامہ کلام بنایا، کہ جو تقریباً مسلسل 2-3 سال سے انہی آیت کے ذیل میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی اللہ گفتگو کا آغاز ہم سے کر رہا ہے کہ ہم نے جن کے سر پر تاج امامت رکھا، جن کو ہم نے منصب امامت پر بٹھایا، یہدونا بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے، بامرنا، ہمارے ہی امر سے، ہماری ہی مرضی سے، ہماری ہی مشیت سے، ہمارے ہی حکم سے۔ یعنی اللہ کا بنایا ہوا امام جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتا، بلکہ مرضی الہی سے ہدایت کرتا ہے، مشیت پروردگار سے ہدایت کرتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم جس کو امام بناتے ہیں اس پر عمل خیر کی مسلسل وحی کرتے رہتے ہیں۔ ہم وحی کے ذریعے اپنے بنائے ہوئے امام سے رابطے میں رہتے ہیں، کنٹیکٹ میں رہتے ہیں، علاقے میں رہتے ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم جس کو امام بناتے ہیں
وہ نماز کو زندگی دیتا ہے اور زکوٰۃ کو حیات بخشتا ہے۔ دیکھیے چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی عظیم بات ہے کہ دیکھیے نماز امت بھی پڑھتی ہے، ہم آپ بھی پڑھتے ہیں، اور نماز امام بھی پڑھتا ہے، لیکن امام کی نماز میں اور ہماری نماز میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم کو موت آ جائے، اگر امام نماز نہ پڑھے تو نماز کو موت آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی امت کو زندگی دینے والی شے کا نام ہے نماز، اور نماز کو زندگی دینے والے کو کہتے ہیں امام۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ آج دنیا میں یہ انٹرنیشنل پیمانے پر ہے کہ یہ نماز سب سے بڑا موضوع بنایا جاتا ہے، آج پوری دنیا ہم پر انگلی اٹھاتی ہے کہ صاحب شیعہ لوگ صرف عزاداری ہی عزاداری کرتے ہیں، ان کے ہاں نماز ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کے ہاں نماز پڑھنے والے کم ہوتے ہیں۔ تو بے شک ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں نمازی کم ہیں، تمہارے ہاں نمازی زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں نمازی کم کیوں ہیں، ان کے ہاں نمازی زیادہ کیوں ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہماری نماز کو روکنے شیطان آتا ہے، ان کی نماز کو روکنے شیطان نہیں آتا ہے۔ غور کیجئے گا، توجہ فرمائے گا، ہماری نمازوں کو روزوں کو روکنے کے لیے شیطان آتا ہے، لیکن ان کی نماز کو روکنے شیطان نہیں آتا۔ شیطان نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ توجہ کیجئے گا، شیطان تو خود سجدوں پر سجدہ کرتا ہے، نماز پر نماز پڑھتا ہے، تو اس نے نماز سے نہیں روکا ہے۔ جو وہ کہہ رہا ہے، ہم نے ابھی کسی دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، کہا اخرج منہا، نکل یہاں سے۔ جب نکلنے لگا تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ توجہ فرمائے، تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا۔ تو سیدھا راستہ شیطان کو معلوم ہے، سیدھا راستہ شیطان کو معلوم ہے۔ 1400 سال گزر گیا، سیدھا راستہ مسلمان کو نہ دکھا۔ غور فرمائے گا، 1400 سال میں مسلمان کو سیدھا راستہ نہ دکھا۔ وہ کہتا مجھے دکھا دے، دکھا دے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم کو باقی رکھ۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے تو دیکھ لیا ہے، ہمیں باقی رکھ۔ وہ کہتے ہیں دکھا دے۔ تو اب بتائیے کہ مسلمانوں سے بہتر تو شیطان ہے کہ کم سے کم وہ صراط مستقیم کو تو جانتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تو بھائی اب سیدھا راستہ کیا ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھے گا؟ بھائی اگر وہ مسجد میں بیٹھتا، مسجد کے دروازے پر بیٹھتا تو اتنے نمازی ہوتے کہاں سے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ مسجد کے دروازے پر شیطان نہیں بیٹھتا ہے، انسان کو نماز سے نہیں روکتا ہے، انسان کو روزے سے نہیں روکتا ہے، حج سے نہیں روکتا ہے۔ شیطان تو کہتا ہے کہ نماز خوب پڑھواؤں گا، روزے خوب رکھواؤں گا، حج خوب کرواؤں گا، یعنی ان مسلمانوں کو خوب دوڑاؤں گا، اس لیے کہ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں، بس ان کو امام سے ہٹاتے رہو، نماز بھی بیکار ہو جائے گی، روزہ بھی بیکار۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمان ہے، تو اس کو جو ہے نماز سے روکنے کی ضرورت کیا ہے، روزے سے روکنے کی ضرورت کیا ہے، حج سے روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے ان کو امام سے ہٹاتے رہو، یہ ساری عبادتیں خود بخود بیکار ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے خود رسول کا فرمان ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے جاتا ہے وہ صرف جاہلی نہیں جاتا، کافر جاتا ہے، یعنی کافر ہو کے مرتا ہے۔ اگر امام کو نہیں جانتا، امام سے محبت نہیں کرتا، امام سے ویلا نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہے مگر کافر ہے، روزہ رکھتا ہے مگر کافر ہے، حج کرتا ہے مگر کافر ہے۔ ایک مثال دے دوں تاکہ جوانوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اکثر مجلسوں میں جب بات آ رہی ہے تو تذکرہ کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھیے آج کا زمانہ بڑا ہی ماڈلائز زمانہ ہے، اس لیے کہ ہر ہاتھ میں بہتر سے بہتر موبائل ہے۔ غور فرما رہے ہیں، موبائل ہر ہاتھ میں بہتر سے بہتر ہے، جبکہ پہلے 15 سال پہلے موبائل کا زمانہ نہیں تھا، موبائل تھا بھی تو وہ بڑا والا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، بڑا سا موبائل چلتا تھا۔ اس کے پہلے جائیے تو جو ہمارا جو ہے فیشن تھا جوانوں کا، کیا تھا؟ گھڑی کا تھا، ہر ہاتھ میں بہتر سے بہتر گھڑی۔
بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، داماد کو تحفے میں دے رہے ہیں گھڑی، باہر سے آ رہے ہیں تو دوست کو ہدیہ دے رہے ہیں گھڑی، اپنے ہاتھ میں بہتر سے بہتر پہن کے آ رہے ہیں گھڑی۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ زمانہ بدلا، آج گھڑی کا زمانہ نہیں، اب آ گیا موبائل کا زمانہ۔ اب اتنا موبائل کا زمانہ بڑھا کہ باہر سے آ رہے ہیں، دوست کے لیے لے کے آئیں گے تو موبائل، ابا کے لیے لے کے آئیں گے تو کیا موبائل، یہ الگ بات ہے چلانا آئے یا نہ آئے، مگر لا رہے ہیں موبائل۔ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، داماد کو دے رہے ہیں موبائل، ہر زبان پہ صاحب بڑا اچھا موبائل آیا ہے، یہ ایم آئی کا فون، توجہ فرمائے گا، ایم آئی کا فون ہے، یہ نیا لانچ ہوا ہے، یہ 10,000 کا ہے، یہ جو ہے سیمسنگ کا ہے، یہ 25,000 کا ہے، کوئی کہتا ہے صاحب یہ 40,000 کا ہے، کہتے ہیں صاحب مولانا صاحب آپ ایم آئی کے چکر میں پڑے ہیں، آپ سیمسنگ کے چکر میں پڑے ہیں، آئی فون 6 آیا ہے، بڑا اچھا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ تو 70,000 روپے کا ہے، غور فرما رہے ہیں۔ ایک صاحب بولے صاحب مولانا صاحب یہ تو پرانا دور آ گیا، یہ تو اب جو ہے وہ آئی فون 7 چل رہا ہے 80,000 روپے کا، ایک جوان آیا کہا مولانا صاحب یہ تو پیچھے کی باتیں ہیں، آج تو آئی فون 10 آ گیا ہے 1,10,000 کا، توجہ فرما رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں۔ تو یعنی یہ موبائل کا یوز کیا ہے، یعنی فائدہ سے زیادہ فائدہ لیتا رہے، تو ہر ہاتھ میں بھائی غریب سے غریب بچہ بھی ہے تو اس کے ہاتھ میں کم سے کم 6,000 کا موبائل ہے، توجہ کیجئے گا، 6,000 سے لے کر 1,40,000 تک کا موبائل ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، جو جس کا معیار ہے کیٹیگری ہے ویسے ہی اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن ہر ایک فخریہ کہتا ہے مولانا صاحب یہ 10,000 کا موبائل ہے، اس میں یہ جو ہے پروگرام ہے اور یہ چیزیں ہیں، توجہ فرمائیں، یہ جو ہے سیمسنگ کا 60,000 کا ہے، یہ جو ہے آئی فون ہے 70,000 کا، آئی 10 ہے 1,40,000 کا۔ میں نے کہا صاحب یہ 10,000 کا موبائل آپ کو مبارک، 40,000 کا موبائل مبارک، 1,00,000 کا موبائل مبارک، 1,40,000 کا موبائل مبارک، لیکن ہمیں بس اتنا بتا دو کہ کیا تمہارے اس موبائل سے ہم سم کو ہٹا لیں تو آپ کا یہ موبائل کام کرے گا؟ بھائی غور فرما رہے ہیں، اب وہ چاہے وہ کسی بھی کمپنی کا ہو، چاہے وہ آئیڈیا کا ہو، بی ایس این ایل کا ہو، ایئرٹیل کا ہو، جیو کا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر ہم سم نکال لیں تو کیا یہ 1,40,000 کا موبائل آپ کا کام کرے گا؟ کہا نہیں مولانا صاحب کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ 70,000 کا موبائل سم ہٹا لیں تو کہا کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ تو ایسے ہی اسلام میں ہے عبادت، توجہ فرمائیے گا، نماز جو ہے بہتر سے بہتر عبادت، حج ہے بہتر سے بہتر عبادت، خمس ہے تو بہتر سے بہتر عبادت، روزہ ہے تو بہتر سے بہتر عبادت، یعنی کرتے رہو، اپنے نمازوں پہ ناز کرتے رہو، اپنے سجدوں پہ ناز کرتے رہو، اپنے روزوں پہ ناز کرتے رہو، لیکن جس دن ولایت کا سم ہٹا لیا، ایک صلوات پر محمد وآل محمد، فرما رہے ہیں تو ساری عبادت ہے کسی کام کی نہیں رہ جائیں گی۔ تو شیطان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کو نماز سے روکے؟ کیا ضرورت پڑی ہے آپ سے روزے سے روکے؟ کرو، خوب کرتے رہو، اس لیے کہ وہ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس صراط مستقیم کا نام ہے فرش عزا، توجہ فرمائیے گا، اسی عزائے حسین کا نام ہے صراط مستقیم۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہر طرف سے فتوے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ فتوے دینے والے کون ہیں؟ یہ سب کے سب شیطان کی اولادیں ہیں، اس لیے کہ ان کو مجلس سے، چونکہ اس مجلس حسین نے شیطان کے مشن پر پانی پھیر دیا، اس لیے ان کی اولاد کہتی ہیں کہ مجلسوں میں نہ جانا، توجہ فرمائے گا۔ تو یہ مجلس کا نام ہے صراط مستقیم، توجہ کیجئے گا۔ تو اب چونکہ میں گفتگو کر رہا تھا امام کی، کہ امام جو ہے وہ نماز پڑھنے نہیں آتا، اب یہ کسی دن پھر پڑھوں گا، امام کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، ان سب انسانوں کا کام ہے۔ امام نماز پڑھنے نہیں آتا، امام تو نماز کو ویلو دینے آتا ہے،
نماز کو استقلال دینے آتا ہے، نماز کو استقامت دینے آتا ہے۔ یہ تو نماز مرتی ہے تو وہ زندہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ توجہ کریں بھائی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ جب نماز پڑھ کر امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ونکا قد اقمت الصلاۃ، یعنی ہر نمازی نماز کے بعد کہتا ہے کہ میرے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ غور فرمائیں، یعنی اس نماز نے حسین کو کچھ نہ دیا، نماز تو کربلا میں مر رہی تھی، حسین نے اسے زندہ کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی لبیک یا حسین، 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 وجود امام زمانہ صلوات اللہ۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ابھی ہم نے ظاہری طور پر مسند امامت پر نہیں بٹھایا، ابھی ہم نے ظاہری طور پر ان کے سر پر تاج امامت نہیں رکھا، لیکن ان کی شان، ان کی علامت، ان کی صفت یہ ہے کہ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ انہوں نے کبھی غیر اللہ کا سجدہ نہیں کیا۔ یعنی کتنی شان والے ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے امام کہ جو کبھی غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، جب بھی اللہ کہہ رہا وہ سجدہ کرتے ہیں تو بس ہمارے ہی دربار میں کرتے ہیں، جب بھی ان کی پیشانی خم ہوتی ہے تو ہمارے ہی حضور میں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرتا ہوا مل جائے تو اسے اپنا امام نہ ماننا۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا۔ جو غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہوا ملے اسے اللہ کا بنایا ہوا امام نہ سمجھنا، وہ امت کا بنایا ہوا امام ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آج لوگ بڑی تعریفیں پڑھتے ہیں، بڑا قصیدہ پڑھتے ہیں، کتنے ان کے جوش کیا تھا، جلال کیا تھا، غیظ کیا تھا، غضب کیا تھا، کہ بات بات پر ان کی تلواریں کھچی رہتی ہیں۔ کون کہہ رہا؟ مسلمان کہہ رہا ہے۔ لیکن ان مسلمانوں سے پوچھو کہ نبی کے زمانے میں 86 جنگ ہوئی، کسی ایک جنگ میں ایک چوہیا کو بھی مارا ہی انہوں نے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائے گا، تو اگر جہاد دیکھنا ہے، جلال دیکھنا ہے، روب دیکھنا ہے تو اس کے بنائے ہوئے امام کو دیکھو۔ توجہ فرمائیے گا، اس کی طرف میں نے اس کی طرف نہیں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن آج ایک مسئلہ آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج 10-15 سال سے جو ہے ایک کما و زنجیر کا، ماتم کا ایک معمہ بنا رہتا ہے۔ یعنی آج کے روشن فکر لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب کما زنجیر کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ روشن فکر لوگ ہیں، توجہ کیجئے گا، کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اب یہاں پر فیصلہ آپ کا کرنا ہے، ہمیں نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، باتیں آپ تک پہنچانا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ دیکھیں اگر میں روایت پڑھوں تو کہا جائے گا صاحب روایت ضعیف ہے، تاریخ پڑھوں تو کہا جاتا ہے تاریخ کمزور ہے، تو بھائی قرآن سے بہتر تو کوئی کتاب نہیں، اور اس قرآن پر ہر کلمہ گو جو ہے بھروسہ رکھتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اب قرآن کی کسی آیت کو کوئی مسلمان کمزور نہیں کہہ سکتا ہے، کہ ضعیف نہیں کہہ سکتا ہے، سلسلہ روات کو منقطع نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اب قرآن ہی سے پوچھو، جناب یوسف کا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں ہے کہ نہیں ہے؟ خوب پڑھتے ہیں علماء خطبہ و ذاکرین۔ اب جناب یوسف کی تھوڑی تاریخ پڑھیے، پھر آپ فیصلہ لیجئے گا۔ جناب یوسف بازار مصر میں، اور جب بازار مصر میں تھے تو زلیخا نے جو ان کے ساتھ کیا، اسی میں یوسف بھی رنگنے والے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی جو ارادہ زلیخا نے کیا تھا وہی ارادہ یوسف کرنے جا رہا تھا۔ توجہ کیجئے گا، اب زلیخا نے کیا کیا آپ سنتے رہتے، تفسیر میں نہیں جانا ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو زلیخا نے کیا تھا وہی یوسف کرنے جا رہا تھا۔ لولا ان را برہانہ ربہ،
یوسف کہتا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتا تو میں بھی وہی کر گزرتا جو زلیخا نے کیا تھا۔ تو اب یہ برہان رب کیا ہے کہ جس کو یوسف دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ تو بھائی آدم سے لے کر مجھاگہ تک کسی نے آج تک کہا کہ میں اللہ کی برہان ہوں؟ بھائی کوئی ہو بتا دو۔ ایک ہی ذات ملتی ہے جس کو اللہ نے امام بنایا تھا، وہ منبر کوفہ سے کہہ رہا ہے کہ انا برہان ربی۔ غور میں گا، یعنی میرا مولا فرما رہا ہے کہ اللہ کی برہان میں ہوں، اور یوسف کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی برہان کو نہ دیکھ لیتا تو میں بھی وہی کر گزرتا جو زلیخا کر گزری تھی۔ یعنی جیسے ہی یوسف کو زلیخا کے رنگ میں رنگتے ہوئے علی نے دیکھا، ویسے آ کر کہا یوسف خبردار، توجہ فرمائے گا، یوسف خبردار، ٹھہر جا۔ اب یوسف ٹھہر گئے، یوسف بچ گئے۔ تو اب اللہ کہتا ہے اے علی تم نے یوسف کو بچایا کیوں؟ توجہ کیجئے گا، اے علی تو نے یوسف کو بچایا کیوں؟ اب قرآن کہتا ہے کہ علی نے جواب کیا دیا، وَكَذَلِكَ لِنُصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے یوسف کو ہر گندگی سے، ہر رسوائی سے، ہر ضلالت سے اس لیے بچایا کہ اِنَّهُ من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارا مخلص بندہ تھا۔ کہاں ہے میرے عزیزو؟ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف کا، علی کہہ رہے ہیں کہ یوسف ہمارا مخلص بندہ ہے، اور شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ الا عبادک المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو جو اللہ کے مخلص ہیں وہ ہیں 14، اور جو ان 14 کا مخلص ہو جائے اسے کہتے ہیں یوسف۔ توجہ کیجئے گا، تو یوسف کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ یوسف میرا مخلص بندہ تھا، اس لیے ہم نے اسے ہر گمراہی سے، ہر ضلالت سے، ہر رسوائی سے بچا لیا۔ تب ایک جملہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ اگر یوسف جیسی ذات علی کو نہ دیکھ لے تو اپنی عصمت نہ بچا سکے۔ غور فرما رہے ہیں، اپنی عصمت نہ بچا سکے وہ یوسف۔ اب اس کے بعد جیسے ہی علی نے یوسف کو روکا اور یوسف رکے، فوراً ایک مرتبہ زلیخا یوسف کے قدموں پر گر پڑی کہ اے اللہ کے نبی میری خطائیں معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، بس میرا ایک کام کر دے۔ توجہ فرمائیے گا، میرا ایک کام کر دے۔ یوسف نے کہا کام کیا ہے؟ کہا ہم نے مصر کی عورتوں کو جمع کیا ہے، ان کے درمیان سے تو صرف گزر جا، تیرا کچھ نہ بگڑے گا، میری زندگی سنور جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ زلیخا کہہ رہی ہے۔ تب ایک مرتبہ یوسف آگے بڑھتے ہوئے ڈر رہے ہیں، جھجک رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ آواز قدرت آئی، یوسف ڈرتے کیوں ہو، جھجکتے کیوں ہو، گزر جاؤ، اس لیے کہ اب یہ مومنہ ہو گئی ہے۔ غور فرمانے، اب یہ مومنہ ہو گئی ہے۔ اب جب یوسف اللہ کے کہنے پر مصر کی عورتوں کے درمیان سے گزرے تو نتیجہ کیا رہا کہ انگلیاں کٹ گئیں۔ غور فرمائے گا، اب جب گزرے تو اب توجہ فرمائیے گا، بھی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب گزرے تو ایک مرتبہ مصر کی عورتوں نے دیکھا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اور جب دیکھا تو دیکھ کر کہا وَأَكْبَرْنَهُ، یہ تو اکبر ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی وہ جزئی اکبر ہے، حقیقی اکبر نہیں ہے۔ یوسف کو دیکھا تو کافرہ عورتوں نے، مشرکہ عورتوں نے کیا کہا؟ اکبرنہ، کہ وہ اکبر ہے، یعنی وہ حقیقی اکبر نہیں، جزئی اکبر ہے۔ حقیقی اکبر کربلا میں ہے۔ غور کیجئے گا، حقیقی اکبر کربلا میں ہے۔ جزئی اکبر کو جیسے ہی مصر کی کافرہ مشرکہ عورتوں نے دیکھا تو اب قرآن کہتا ہے وَقَتَّانَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ توجہ کیجئے گا، اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اب کیسے کٹی؟ پھر آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِلَّا هَذَا
मलकुन करीम, कि ये तो कोई बशर नहीं, मैं हल्फ इलाही लेकर कहती हूं कि ये बशर नहीं, ये तो कोई मलक है। गौर फरमाने, यानी यूसुफ को 2 लक़ब दिया, किसने? काफिरा औरतों ने, मुशरिका औरतों ने। क्या कहा कि ये अकबर है, और क्या कहा? ये मलक है। यानी करबला के 1400 साल पहले बाजार मिस्र में एक वाकया हुआ। मिस्र की काफिरा औरतों ने यूसुफ को देखा तो उसे अकबर कहा, उसे मलक कहा। 1400 साल के बाद सरजमीन करबला पर रोज़े आशूरा जब अली अकबर खैमे से निकले, फौज यजीद की तरफ बढ़े, तो 9 लाख की फौज पीछे भी हट रही थी और हर एक दूसरे से कह रहा था कि ये तो कोई मलक है जो रूप बदल के आ रहा है। कोई कह रहा था कि शायद यूसुफ है जो अपना रूप बदल के आ रहा है। ये बात अली अकबर ने सुनी और उनके कानों से टकराई। तब अली अकबर ने अपने खुतबे में अजीब जुमला कहा कि कद समय तो मकानन कुल तो तकूनो मलकन सजा व यूसुफो रजा मा मलका मलकुन हासिलुल जमाल व यासफो यूसुफो अल्लाह फक़दे हाजल कमाल। तो जनाबे अली अकबर फौज यजीद से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी सरगोशियों को सुन रहे हैं। तुम में कोई कह रहा है कि कोई फरिश्ता है जो रूप बदल के आ गया, कोई कह रहा है कि शायद यूसुफ है जो पलट आया। तो अकबर कहते हैं कि मा मलका मलकुन हासिलुल जमाल व यासफो यूसुफो अला फक़दे हादल कमाल, कि ये फरिश्तों जैसा कमी और ये जमाल। तवज्जो फरमाइएगा, यानी अली अकबर अपने हुस्न जमाल की बात कर रहे हैं कि ये फरिश्तों जैसा कमी और ये जमाल। और जब इंसान कफे अफसोस मलता है तब तो उसके लिए कहते हैं कि आज तक यूसुफ अपनी कब्र में हाथ मल रहा होगा कि काश वो मुझ जैसा होता। एक सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो फरमा रहे हैं। तो अब जब यूसुफ, चलिए बात आ गए अपनी मंजिल पर, कि जब यूसुफ से जुलेखा ने कहा कि गुजर जा, तेरा कुछ न बिगड़ेगा। यूसुफ झिझक रहे थे, डर रहे थे। अल्लाह ने कहा यूसुफ गुजर जाओ। अब ये मोमिना हो गई। नतीजा क्या हुआ? उंगलियां कटी, खून बहा। यही तो है ना। तो क्या यूसुफ को इल्म नहीं था कि मैं गुजरूंगा तो मेरी जो है, मेरे गुजरने से छुरी चलेगी, लेमू हटेगा, उंगलियां कटेंगी, खून बहेगा। तवज्जो फरमाएगा। चलो, जब के यूसुफ के पास इल्म लदुन्नी था, चलिए थोड़ी देर के लिए हम माने लेते हैं कि यूसुफ को नहीं इल्म था, लेकिन उस खालिक कायनात को तो था कि जो यूसुफ से कह रहा है कि यूसुफ गुजर जा। तवज्जो फरमाएगा, यूसुफ गुजर जा। तो क्या उस माबूद को नहीं पता था कि जब यूसुफ इनके दरमियान से गुजरेगा तो छुरी चलेगी, उंगलियां कटेंगी, नेबू हटेगा, खून बहेगा। मैं कहूंगा, है मेरे परवरदिगार, तेरे इस कुरान में 2 रकत नमाज की तफसील नहीं है। गौर फरमाएगा भाई, नमाज की 2 रकत तफसील है? नहीं है कि हम जो है कैसे नमाज पढ़ें, कोई दिखा दे हमें कुरान में कि तफसील नहीं मिलती है तफसील। उसके बाद रोज़ा एक अहम इबादत है, हर मुसलमान पर वाजिब है। क्या कुरान में रोज़े की तफसील है? बस अल्लाह इतना कह रहा, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम ताक़िलून, कि तुम्हारे पहले वालों पर हमने वाजिब किया था, तुम पर भी वाजिब किया। हमें बताओ कि कुरान में कहाँ तफसील है कि रोज़ा कब से कब तक रखें, क्या चीज़ खाएं क्या चीज़ ना खाएं। तवज्जो फरमाएगा भाई, हज
ایک عظیم عبادت ہے کہ انسان اتنا دور چلا جاتا ہے سفر کرتے کرتے. ہمیں بتاؤ کہ قرآن میں کہاں پر تفصیل ہے کہ کس چیز سے سفر کریں؟ جہاز سے کریں کہ گھوڑے سے کریں کہ ناکے سے کریں کہ گدھے سے کریں؟ توجہ فرمائے گا بھائی، کوئی تفصیل کا نہیں ملتی. میں کہوں گا پروردگار تو نے اس قرآن کو رسول پر اتارا، اس سے واسطہ ہم مسلمانوں کا ہے. یہ مصر میں 1400 سال پہلے ہوا واقعہ، کافرہ عورتیں تھیں، مشرکہ عورتیں تھیں، ہم سے کیا لینا دینا؟ انگلیاں کٹ گئی، کٹ جانے دے، خون بہ گیا، بہ جانے دے. لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کسی معصوم کی محبت میں، کہاں ہے میرے عزیزوں؟ بھائی میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اس وقت میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کسی معصوم کی محبت میں مشرکہ صحیح، کافرہ صحیح، اگر انگلیاں کاٹ لے، خون کو بہا دے، تو اللہ قرآن کی زینت بنا دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو فرما رہے ہیں تو امام کی محبت میں امام کتنا عظیم ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بھائی امام ہی نے تو خواہش کی تھی، اب تھوڑی سی ان کی بھی بات کو پوری کرنا ہے. امام نے خواہش کی کہ مجھے ایک بیٹا ہو، یہی تو ہے نا. اپنے بھائی عقیل سے خواہش کی کہ ایک بہادر خاندان کی بہادر خاتون چاہیے کہ جس سے جو بچہ پیدا ہو. توجہ فرمائے گا. تو میں کہوں گا اے میرے مولا، آپ کو بہادر خاندان کی عورت کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی آپ کا بیٹا ہوگا وہ تو بہادر ہی ہوگا، شجاع ہی ہوگا. آپ کو بہادر خاندان کی ضرورت کیا ہے؟ تو علی نے کہا کہ نہیں، ضرورت ہے، اس لیے کہ بچے میں باپ کے خون کی بھی تاثیر ہوتی ہے اور ماں کے شیر کی بھی تاثیر ہوتی ہے. لہذا ماں کا بھی شجاع ہونا ضروری ہے اور باپ کا شجاع ہونا بھی ضروری ہے. لہذا جب عباس آئے تو عباس نے ان دونوں کرداروں کو پیش کیا. یعنی ایک ہی حملے میں 10,000 کی فوج سے گھاٹ کا چھین لینا، یہ عباس کے باپ کے خون کی تاثیر تھی. توجہ فرمائیے گا، توجہ کیجئے گا. یعنی ایک ہی حملے میں 10,000 کی فوج سے گھاٹ کا چھین لینا، یہ باپ کے خون کی تاثیر تھی. اور پانی کو چلو میں لے کر پانی پہ مار دینا، یہ ماں کے شیر کی تاثیر تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو فرمانا ہے تو ایسے نہیں کہا. اور پھر غازی آئے بھی اسی شان میں، اسی جلال میں، اسی کیفیت میں کہ غازی پر کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتماد ہے. تفصیل تھوڑی بتا دوں کہ غازی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جیسے سارے منصب ہیں، نبوت، امامت، خلافت، ولایت، وراثت، ایسے ہی منصب علمداری جو ہے یہ بھی منصب الہی ہے. علی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو علمدار بنا دے، حسین کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو علمدار بنا دے. دعا کر سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے. توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ منصب الہی وہ جس کو چاہتا ہے اسے علمدار بناتا ہے. علی کی دعا تھی کیسا بیٹا ہو جو اللہ کے لشکر کا علمدار بنے. توجہ فرمائیے گا. تو اب یہ غازی کی تربیت کس شان سے ہوئی. غازی کا نام بھی عام آدمی نے نہیں رکھا، شہزادی نے رکھا جس کا نام زہرا ہے. اس لیے کہ جب مولا عباس کی ولادت ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ بی بی زینب اپنی آغوش میں لیے ہوئے اپنے بابا کی خدمت میں پہنچی. مولا کائنات نے اپنی آغوش میں لیا
लेने के बाद विर्द किया कि बच्चे का नाम रखें। तो चूंकि ज़ैनब आलिमाए गैर मुअल्लिमा है, तवज्जो कीजिएगा, उन्होंने बाप के मिजाज को परखा कि मेरा बाप नाम रखने जा रहा है बच्चे का, फौरन बोल पड़ती हैं, कहती हैं बाबा इसका नाम अम्मा जहरा रख चुकी हैं। कहा मेरे लाल नाम क्या रखा है तेरी माँ ने? कहा इसका नाम अब्बास रखा है। तवज्जो कीजिएगा, अब्बास रखा है। अब तारीख कहती है कि अली की नजर उठी तो आदम पर टिकी, झुकी तो अब्बास पर रुकी। देखिए मैं बहुत अजीम बात कहने जा रहा हूं कि जब अली की नजर उठी तो आदम पर रुकी, झुकी तो अब्बास पर रुकी। कहा बेटी ज़ैनब हमने इसका नाम अबुल फजल रखा। अबुल फजल कुन्नियत नहीं है, कुन्नियत बड़े बेटे से होती है, अबुल फजल। अब अबुल फजल क्यों रखा? इसलिए कि अली कहते उसे हैं कि जो चश्मे ज़दन में 1,23,999 पैगंबरों की हयात को पढ़ ले, गौर फरमा रहे हैं, उसे जो है अली कहते हैं। इसलिए कि अली ने आदम को देखा, नूह को देखा, इब्राहिम को देखा, इस्माइल को देखा, याकूब को देखा, यूसुफ को देखा, जकरिया को देखा, ईसा को देखा, मोहम्मद को देखा, अपने को देखा, तब कहा कि अबुल फजल है। क्यों? इसलिए कि जब आदम के सर पर ताजे खिलाफत रखा गया तो आदम ने कहा यह अल्लाह का फजल है। तवज्जो कीजिएगा, जब नूह को नबूवत मिली तो कहा यह अल्लाह का फजल है, इब्राहिम को खुल्लत मिली तो कहा यह अल्लाह का फजल है, मूसा को तकल्लुम मिला, कहा अल्लाह का फजल है, जकरिया को शहादत मिली, कहा अल्लाह का फजल है, ईसा को रूहानियत मिली, कहा अल्लाह का फजल है, मोहम्मद को रिसालत मिली, कहा अल्लाह का फजल है, अली को विलायत मिली, कहा अल्लाह का फजल है, अब्बास अबुल फजल है। मोहम्मद वाले मोहम्मद, यानी तमाम फजीलतों के बाप को कहते हैं अब्बास। अभी अब्बास के माना भी क्या है भाई? अरबी में तो एक लफ्ज़ के बहुत माना, लेकिन अब्बास के माना है, सुनते रहते हैं, शेर। शेर है, बहुत सी लफ्ज़ हैं जिसके माना शेर के हैं। हैदर है, हैदर के माना शेर के हैं। असद है, असद के माना शेर के हैं। गजम्फर है, गजम्फर के माना शेर के हैं। तो भाई कोई भी ज़बान हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर लफ्ज़ें अलग हैं तो माना अलग है, एक लफ्ज़ के कई माना नहीं है। अब ये जो लफ्ज़ें हैं ये कैफियत के एतबार से सबके नाम हैं। तवज्जो कीजिएगा, आप भी डिस्कवरी, आपके घर में टीवी होगी, डिस्कवरी देखते होंगे कि शेर जो है किस तरह से हमला कर रहा है अपने शिकार पर, कैसे शिकार को फाड़ रहा है, कैसे खा पी के टहल रहा है। इन सब कैफियतों के एतबार से ये सारे नाम हैं। असद शेर बबर को कहते हैं, ये सैंपल सा जो शेर है शेर बबर, इसको असद कहते हैं। और हर शेर बबर का एक इलाका होता है। जब वो शेर बबर खा पी कर मस्त होकर अपने इलाके में टहलता है तो उसे गजम्फर कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, जब खा पी के टहलता है तो उसे गजम्फर कहते हैं। और जब यही शेर बबर अपने शिकार पर हमला करके शिकार को फाड़ रहा होता है उसे हैदर कहते हैं। गौर फरमा रहे हैं। और जब यही शेर बबर अपने शिकार पर हमला करने जा रहा हो और अपने शिकार को देख रहा हो उसे अब्बास कहते हैं। एक सलात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे नारा नहीं, जोर से लगाया कि ये मौला का जिसके दिल में अली की विलायत है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ बुलंद करके नारे अजीजों, मैं ऐसा नहीं है कि कभी ये न सोचिए कि मैं मजलिस चलाने के लिए आपसे नारा लगाया। खुदा की कसम मेरी मजलिस में न लगाया कीजिए, लेकिन जब लगाया कीजिए तो ज़ोर से जहाँ भी लगाइए, इसलिए कि ये आपकी आवाज़, मैं कई मरतबा पढ़ चुका इस चीज़ को, इसलिए कि मजबूरन कभी कभी मुझे दोहराना पड़ता है। ये आपकी आवाज़ जो नारे अली की लगाते हैं, ये आपकी सिर्फ लखनऊ तक महदूद नहीं रहती है, ये जहन से निकाल दें। हम याली यहाँ कहते हैं
تو یہ ہماری آواز نجف تک پہنچتی ہے، امیر نجف ہماری آواز کو سنتا ہے۔ اور یہ عزیزو ہمارا کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یا ہمارا عقیدہ نہیں صرف ہے، یہ قرآن کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں سے یا علی کہتے ہیں تو نجف میں بیٹھا ہوا شہنشاہ نجف ہماری آواز کو سنتا ہے۔ ہم آپ تو صاحب ایمان ہیں، علی کو ماننے والے ہیں، مولا کو ماننے والے ہیں، ہم نے پڑھ دیا، آپ کو عقیدہ ہے، آپ نے مان لیا، لیکن اگر غیر آپ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ کی یہ کیسی باتیں ہیں کہ نجف میں لکھنؤ میں بیٹھ کر وکٹوریا اسٹیٹ پر آپ یا علی کہہ رہے ہیں اور اپنی آواز کو آپ نجف اشرف تک پہنچا رہے ہیں، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ تو دیوانوں والی بات کر رہے ہیں آپ۔ توجہ فرمائے گا، جبکہ علی کا دیوانہ ہو جانا بھی بڑا کمال ہے۔ دیکھیں ہر دیوانے میں وہ کمال نہیں ہے، علی کے دیوانے میں کمال ہے، اس لیے کہ جو علی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ روڈ پر بیٹھا ہوا جنت بانٹتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جنت۔ بھائی بچوں کو بتا دوں، بہلول دانا بہت مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، اس میں چھپانے کی بات نہیں ہے۔ بہلول دانا بیٹھے ہوئے فٹ پاتھ پر، سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کر رہے تھے، ہارون رشید شہنشاہ بادشاہ، توجہ فرمائیں بھائی، بادشاہ جب دربار سے نکلتا ہے تو ہم لوگوں کی طرح چھوٹا موٹا مولویوں کی طرح تو ہے نہیں کہ صاحب جو ہے آپ نے فون کر دیا ہم چلے آ رہے ہیں، نہیں، جب وہ دربار سے نکلے گا تو عمرہ ہیں، روسا ہیں، لشکر ہے، جاہو حشم ہے، جلال ہے، سب کے ساتھ وہ نکلتا ہے۔ اب جب وہ نکلا تو دیکھو کیا آج دیکھا کہ بہلول روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے فٹ پاتھ پر کچھ کر رہے ہیں، سواری کو روکی، اتر پڑا، اتر کر بہلول کے پاس پہنچ گیا اور کہتا ہے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں۔ توجہ فرمانے بھائی، ایک بادشاہ کو ایک دیوانے کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اس دیوانے میں کمال تھا کہ ہارون بھی جان رہا ہے کہ معمولی دیوانہ نہیں، علی کا دیوانہ ہے۔ غور فرمائیے گا، تو علی کا دیوانہ عیب نہیں، تو کہا کیا کرو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنے میں؟ کہا 5 دینار میں۔ 5 دینار میں جنت۔ ہنس کر مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا، بہلول کا مذاق اڑایا، آگے بڑھ گیا۔ زوجہ مومنہ تھی، توجہ کیجئے گا، مومنہ تھی، وہ آگے بڑھی، 5 دینار دیا، بہلول سے کہا بہلول جنت دے دے۔ احترام سے جنت کو ہاتھ میں لیا، لے کے چلی آئی۔ رات آئی، ہارون نے خواب دیکھا، 2 تاریخیں ہیں، ایک جگہ ہے رسول نے، ایک جگہ ہے مولا کائنات۔ رسول پوچھے کیا ہے ہارون، تجھے جنت مل رہی تھی، تو نے خریدی نہیں؟ توجہ، تو نے خریدی نہیں۔ اب پھر اس کو نیند کہاں آئی، بیدار ہوا، صبح ہوئی، پھر اپنا پورا لشکر لیا، جاؤ حشم کے ساتھ چلا کہ اس دیوانے کو ڈھونڈا تو جائے۔ اب دیوانے کو ڈھونڈ رہے ہیں، پھر وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں؟ کہا قیمت تو بتا۔ کہا 1000 اشرفی دے دوں؟ کہا 1000 اشرفی میں نہیں دوں گا۔ توجہ کیجئے گا، 1000 اشرفی میں نہیں دوں گا۔ کہا آدھی سلطنت دے دوں؟ کہا نہیں، آدھی سلطنت میں نہیں دوں گا۔ کہا پوری سلطنت دے دوں؟ کہا نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ ہارون بے چین ہو کر کہتا ہے کہ اے بہلول، کل تو نے 5 دینار میں بیچی، آج اتنی مہنگی ہو گئی۔ توجہ فرمائیں، آج تک اتنا مہنگا شیئر مارکیٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ غور میں گا، کہا کل اتنی سستی تھی، آج اتنی مہنگی۔ تو ہارون کہتا، بہلول کہتے ہیں کل کا شیئر مارکیٹ اور تھا، آج کا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ایک زور سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بھائی جنت ایمان والے، تو بات میں کر رہا تھا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ صاحب آپ نے کہہ دیا یہ آواز وہاں تک کیسے جائے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے، میرا جملہ نہیں ہے۔ وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ جناب سلیمان کوئی معمولی شخصیت نہیں، کائنات کا سب سے بڑا سلطان ہے، جاہو حشم کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ زمین پر انسانوں کا لشکر، فضا میں سلیمان کا تخت ہے، زمین پر نہیں ہے۔ بھائی اتنا بڑا سلطان ہے، آسمان میں فضا میں جو ہے تخت، دائیں بائیں جنوں کا لشکر، سلیمان کے اوپر پرندوں کا لشکر، یہ ہے جاہو حشم۔
چلا جا رہا ہے سلطان. اب جیسے ہی چیونٹیوں کے وادی میں پہنچا تو قالت نملت حتی اذا آتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کے وادی میں اس کا لشکر داخل ہوا. اور جب داخل ہوا تو قالت نملت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحتمنکم سلیمان و جنودہ. تو ایک چیٹی نے کہا کہ اے چیٹیوں تم اپنے اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو لاشعوری کے عالم میں کچل نہ ڈالے. توجہ فرمائے گا. تو اب یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ چیٹی سے لشکر کا فاصلہ 1 فرسخ کا تھا، یعنی 5.25 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اس چیٹی سے سلیمان کے لشکر کا. تو 5.25 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا، حالانکہ یہ جو زمین پر لشکر تھا یہ اس کا فاصلہ بیان کیا. یوں سلیمان تو فضا میں ہے، چیونٹی کے وادی سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن جیسے چیٹی نے کہا ویسے سلیمان نے کہا کہ ذرا اس چیٹی کو ہوا سے کہ اس کو اٹھا کے لا میرے ہاتھ پر. اب ہمیں بتا دو دنیا والوں، کیا آج تک کوئی ایسا میڈیا بن کر آیا کہ جو چیٹی کی آواز کو قید کر سکے؟ غور فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں صاحب یہ تو بے جان مخلوق ہے، اس کے یہاں کوئی آواز نہیں. تو جب یہ بے جان مخلوق ہے تو اس کی آواز کو سلیمان نے اتنے فاصلے پر سنا کیسے؟ اور وہ سلیمان کہ جس کو اتنی بڑی سلطنت علی کی ایک انگشتری کی خیرات میں ملی ہو. غور فرمائے گا. تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس سلطان کو علی کی انگشتری کی خیرات میں اتنی بڑی سلطنت ملے، اس کی قوت سماعت اتنا تیز ہو جائے کہ ایک بے جان مخلوق کی آواز کو وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر سن لیتا ہے، تو جو پوری کائنات کا مالک ہو، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وہ بیٹھے میری آواز کو. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں، اتنے دیوانے نہیں ہیں کہ اگر وہ میری آواز نہ سنتے تو ہم بار بار کہتے رہتے. آج کا انسان بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے. توجہ فرمائیے گا. تو یہ امام کو سمجھنا ہمارا آپ کا کام، اس سے معرفت کرنا ہمارے آپ پر فریضہ ہے. اس لیے کہ جب تک امام کی معرفت نہیں تب تک کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور جتنا امام سے معرفت ہوتی ہے ایسے نہیں آنکھ سے آنسو بہتا ہے انسان کی، معرفت کی بنیاد پر بہتا ہے. اور جس کے آنکھ سے ایک قطرہ، آپ لوگ یہ نہیں کہ آپ کو جنت چاہیے، جنت تو مل چکی ہے. آج ہم لوگوں پہ کہا جاتا ہے کہ مولوی لوگ بیٹھ کے جنت بانٹتے ہیں. ہمارا جنت ہے کیا؟ آل محمد کی خیرات ہے، یہ ان کی ٹھوکروں کا نام ہے. جنت کی کیا ہے؟ ایک بات اور عرض کر دوں چلتے چلتے. میں نے ابھی کل بھی یا پرسوں میں نے پڑھی تھی یہ بات کہ یہ نہ سمجھیے کہ ہم آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے. ہم پر اللہ کو کتنا بھروسہ ہے، ہم پر رسول کو کتنا بھروسہ ہے، ہم پر ہمارے امام کو کتنا بھروسہ ہے. بتاؤں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نبیوں سے کہ ہمارے نبی روز محشر اپنی اپنی امتوں کو ہکا ہکا کر میدان محشر میں لے کے جائیں گے. یہ روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھو، سورہ حجرات میں جا کے پڑھیے گا کہ اللہ کہہ رہا نبی ہمارا اپنی امتوں کو ہکا ہکا کر میدان محشر میں لائے گا. ہکایا کیسے جاتا ہے بھائی؟ ہکانے والا پیچھے ہوتا ہے، جو جانور ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں. کبھی کبھی شرارتی جانور جب دائیں بائیں بھاگتے ہیں تو ہکانے والے مارتے بھی ہیں کہ صحیح راستے پر چلو. توجہ فرما رہے ہیں. تو نبی روز محشر، ہکانے کا مطلب پیچھے رہنا، جس کو ہکایا جائے وہ آگے، یعنی امت آگے ہوگی، نبی پیچھے ہوگا. یہی ترجمہ. توجہ فرمائیے گا. روز محشر سارے نبی ہکا ہکا کے اپنی امتوں کو لے جائیں گے میدان محشر میں، یعنی نبی پیچھے ہوگا، امت آگے ہوگی. نبی نے علی سے کہا کہ اے میرے علی،
روز محشر تو آگے ہوگا، تیرا شیعہ تیرے پیچھے ہوگا. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی تو آگے ہوگا، تیرا شیعہ تیرے پیچھے ہوگا. جیسے نبی نے کہا، ویسے ایک شخص کھڑا ہو کہا یا نبی اللہ، آپ نے تو قرآن کے قانون کو بدل دیا، قرآن کے اصول کو بدل دیا، قرآن کے دستور کو بدل دیا. قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی پیچھے ہوگا، امت آگے ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی تو آگے ہوگا، تیرا شیعہ پیچھے ہوگا. تو نبی نے کہا اللہ نے نبی کو پیچھے اس لیے رکھا، امت کو آگے اس لیے رکھا کہ اگر نبی کو آگے کر دیتا، امت کو پیچھے کر دیتا، تو روز محشر نبی کو چھوڑ کر یہ امتیں بھاگنے لگتی. غور فرما رہے ہیں بھائی؟ جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں آپ اس طرف سے بیدار نہیں ہے. توجہ کیجئے گا کہ روز محشر نبی آگے ہوتا، امت پیچھے ہوتی، تو نبیوں کو چھوڑ کر اس کی امت بھاگنے لگتی. تو نبی نے کہا کہ علی آگے ہوگا، علی کا شیعہ پیچھے ہوگا. یا نبی اللہ قانون کیوں بدل دیا؟ کہا بدل اس لیے دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ علی کا شیعہ جنت چھوڑ سکتا ہے مگر علی کو نہیں چھوڑ. محمد وآل محمد. بس عزیز پروردگار اس آواز کے صدقے میں اس بچے کی تمام مرادوں کو پوری فرما، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. پروردگار اس نعرے کے صدقے میں ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما. جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو عزائے امام مظلوم کربلا کی اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تب عزیزو بتاؤ کہ علی کو کتنا بھروسہ، اللہ کو کتنا اعتماد ہے ہم پر، آپ پر. اس لیے کہ آج 1400 سال سے ہم لوگ سلمان کا قصیدہ پڑھتے ہیں، بوذر کا قصیدہ پڑھتے ہیں، مقداد کا قصیدہ پڑھتے ہیں، میسم کا قصیدہ پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ اس پیمانے پر تھے. آج ہزاروں میسم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج میسم نہیں، اس وقت ایک میسم تھے، آج ہزاروں میسم ہیں. اس وقت ایک سلمان تھے، آج ہزاروں لاکھوں سلمان ہیں. اس وقت جو ہے ایک ابو ذر تھے، آج لاکھوں ابو ذر ہیں. اس لیے کہ سلمان و ابو ذر و میسم نے علی کو مانا تو دیکھ کر مانا. توجہ فرما رہے ہیں؟ انہوں نے دیکھ کر مانا، ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم پڑھ کر مانتے ہیں. اس لیے میرا مولا ہم پر اتنا اعتماد کر رہا ہے. تو اب ہمارا کیا فریضہ ہے، ہم پر کیا لازم ہے؟ اس لیے کہ ان سب کی حجت کا نام ہے زہرا. جتنے ہمارے امام ہیں ان سب کی حجت کا نام ہے زہرا. اور حجت کائنات کی خواہش ہے کہ میرے لال پر روئے کون. بطول نے کسی سے اور سے کوئی خواہش نہیں کی. اور اس کے بعد ہم پر اللہ نبی کو کتنا بھروسہ، بطول کو عباس پر کتنا بھروسہ. اس لیے کہ جب امام مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ کر چلنے کے لیے اپنے نانا کی قبر پہ پہنچے تھے اور نانا کی قبر پہ بیٹھے رہے، نانا سے گفتگو کرتے رہے. کہا نانا میں جا رہا ہوں، اب آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جاؤں. اے نانا اگر کسی روز میری بیٹی سے خطا ہو جائے، نہ جلا سکے تو میری بیٹی کو معاف کر دینا. ادھر حسین
मज़ार रसूल से निकले कि मौला गाजी हरम रसूल में दाखिल हुए, रसूल को खुदा हाफिज़ कहा। उधर इमाम हुसैन इमाम हसन की कब्र पे आए, भाई को खुदा हाफिज़ कहा। जैसे भाई के हरम से निकले वैसे भाई के हरम में अब्बास दाखिल हुए। कहा भैया भाई आका हुसैन के साथ जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। इमाम हुसैन इमाम हसन की कब्र से हट जब बढ़े तो अपनी माँ की कब्र पे पहुँचे, और जब माँ की कब्र पे पहुँचे तो हुसैन के सब्र का बंधन टूट गया, कब्र ज़हरा पर गिर पड़े और माँ की कब्र से लिपट कर इतना रोए कि इमाम की नींद आ गई। अभी आँख लगी थी कि रसूल ने आवाज़ दी, मेरे लाल हुसैन करबला तेरे इंतज़ार में है। बस इमाम हुसैन उठे, माँ को खुदा हाफिज़ कहा। जैसे इमाम हुसैन निकले वैसे ही गाजी हरम ज़हरा की दहलीज पर खड़े होकर हाथों को जोड़कर कहा, शहजादी आपसे आखिरी बार रुखसत होने के लिए आया। जैसे गाजी ने कहा वैसे कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, या बुनैया उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी, कि मेरे लाल मेरे और करीब आ जा और मौला अब्बास ने लरसते पाँव को हरम ज़हरा में रखा, चंद कदम चले, ठहर गए, फिर कब्र ज़हरा से यही आवाज़, या बुनैया उदनु मिन्नी, ये मेरे लाल और करीब आ जा और करीब आ जा। बस अल्लाह अकबर। एक मरतबा गाजी घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ज़मीन को टेक लेते हैं, और फिर जैसे ज़हरा की कब्र से आवाज़ यही फ़िक्रा, अब्बास और बढ़े, और आवाज़ आई, या बुनैया उदनु मिन्नी, ए मेरे लाल और करीब आ जा और करीब आ जा। एक मरतबा अब्बास ने लरसते हाथों को कब्र ज़हरा पर रख दिया। जैसे ज़हरा की कब्र पर रखा, अब्बास समझे कि अब अपनी जगह पर आ गया, लेकिन फिर उसी कब्र से आवाज़ आई, या बुनैया उदनु मिन्नी, ए मेरे लाल और करीब आ जा और करीब आ जा। बस एक मरतबा कब्र के सीने पर अब्बास ने हाथों को रख दिया। इधर हाथ का रखना था कि बीबी ज़हरा ने कहा, ए मेरे लाल मुझसे वादा करो कि जब तक तेरे बाजू सलामत रहे तब तक मेरी बेटी ज़ैनब की चादर की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर। बस यही गाजी की हमेशा रही कि किसी तरह ज़ैनब की चादर सलामत रहे, मेरे मजलूम इमाम पर कोई गम ना आने पाए। अल्लाह अकबर। बस अज़ादारो ज़्यादा नहीं पढ़ना, 2-4 जुमले। और उसके बाद जब गाजी का बाजू कट गया, ज़ैनब की चादर छिन गई, हुसैन का सर कलम हो गया, नो के नेज़े पे चढ़ गया, बीबियां असीर हो गईं, 1 साल तक कैदो बंद में रहीं। 1 साल के बाद जब रिहाई मिली तो मरतबा ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, ए मेरे लाल यजीद से कहो कि मेरे लिए एक मकान खाली करा दे, इसलिए कि 1 साल गुजर गया, जब मैं अपने माजाए पर रोती थी तो मेरी पुश्त पर ताजियाने मारे जाते थे, जब मैं हुसैन पर रोती थी तो मुझे नेज़ों की अनियाँ चुभ हो जाती थी। अल्लाह अकबर। बस मकान खाली होता है, 7 दिन तक ज़ैनब अपने भाई पर रोती रहीं, अज़ा कायम करती रहीं, अज़ा बपा रखी। एक मरतबा ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, ए मेरे लाल ज़रा यजीद से कहो कि मेरी लूटी हुई चादरों को तो वापस कर दे, मेरी चादरों को वापस कर दे। अब जैसे चादरें आईं, बीबी ज़ैनब ने एक एक चादर निकाली, ए रबाब ये तुम्हारी चादर है, उम्मे फरवा तुम्हारी चादर है, रुकैया तुम्हारी चादर है, उम्मे कुलसूम तुम्हारी चादर है, ए माँ की कनीज़ फिज़्ज़ा ये तेरी चादर है। बीबी ने एक चादर अपने सर पर डाली, एक नन्ही सी चादर देखी,
زینب کا دل بھر آیا، ایک مرتبہ زندان کا رخ کیا، اے میری بیٹی، ارے تو جب بازار میں جاتی تھی تو اپنے چہرے کا پردہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ البتہ زینب نے چادر کو سمیٹا، زندان میں پہنچی، قبر سکینہ پہ بیٹھ گئی، چادر کو قبر پہ ڈال دیا، سکینہ تیری چادر لے کے آئی ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ قبر سکینہ سے آواز آئی، اے پھوپھی اماں، یہ چادریں آپ کو مبارک ہو۔ بس 2-3 فکرے دارو سن لو، مصائب کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد یہی اہل حرم جب وہاں سے رہا ہوئے اور رہا ہو کر مدینے آئے، تو جیسے مدینے کے باہر یہ قافلہ ٹھہرا، سید سجاد نے بشیر سے کہا، بشیر جا کے مدینے میں میرے آنے کی خبر تو دے دے۔ بس جائزے بشیر جانے لگا، امام نے فرمایا، بشیر کیا تو بھی اپنے باپ کی طرح شاعر ہے؟ کہا ہاں مولا کچھ کہہ لیتا ہوں۔ اب اس کے بعد جیسے ہی بشیر غازی کا علم لیے ہوئے مدینے میں پہنچا اور کہتا، اے مدینے والو، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، اس لیے کہ زہرا کا گھر لٹ گیا، حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بس جیسے جیسے جو ہے بشیر آگے بڑھ رہا تھا، پورا مدینہ بشیر کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ بس اس کے بعد جیسے بشیر پلٹا ویسے پورا مدینہ پلٹا۔ اب ایک مرتبہ بی بی زینب کا ناکہ آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے اہل مدینہ ہیں۔ ادھر جیسے ہی مزار رسول کو دیکھا، اب وہ زینب کہ ایک مرتبہ ضبط نہ کر سکی، اپنے کو ناکے سے گرا لیا، اور جب بی بی ناکے سے گراتی ہیں تو اب زینب سے اٹھا نہ گیا، اپنی کوہنیوں کا سہارا لیا، کوہنیوں کے سہارے سے اپنے نانا کے روضے تک پہنچی۔ اب جیسے روضے کے پاس پہنچی تھی کہ ایک ضعیفہ عصا کا سہارا لیے ہوئے یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی، آئینہ آئینہ زینب، میری بیٹی زینب کہاں ہے؟ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ زینب سامنے کھڑی ہیں، ام البنین پوچھتی ہیں، آئینہ آئینہ زینب، میری بیٹی زینب کہاں ہے؟ زینب نے تڑپ کر کہا، اماں میں آپ کی بیٹی زینب ہوں، میں آپ کی بیٹی زینب ہوں۔ ام البنین نے حسرت بھری نظروں سے دیکھا، کہا نہیں تو میری بیٹی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میری بیٹی کے بال سفید نہ تھے، میری بیٹی ضعیفہ نہ تھی، میری بیٹی کی کمر خمیدہ نہ تھی، تو تو ضعیفہ ہو چکی ہے، تو تو تیری کمر خمیدہ ہو چکی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ زینب تڑپ کے کہتی ہیں، اے اماں آپ نے بھی زینب کو پہچاننے سے انکار کر دیا، میں ہی آپ کی بیٹی زینب۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ام البنین نے عصا کو زمین پر پھینکا، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور چاہا کہ زینب کے گلے میں ڈال دیں۔ زینب نے ہاتھ کو پکڑ لیا، اے اماں میری پشت بڑی زخمی ہو چکی ہے، اس لیے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک بڑے تازیانے کھاتی آئی ہوں۔ بس عزادارو آخری فکرہ، بس ایک مرتبہ زینب نے قبر رسول کو دیکھا، جا کے قبر رسول پر بیٹھی اور بیٹھ کر کہتی ہے، نانا آپ کی امت کا دیا ہوا ایک تحفہ لے کے آئی ہوں، اے نانا آپ کی امت کا دیا ہوا ایک تحفہ لائی ہوں۔ زینب نے اپنے بھائی کا خون سے رنگین کرتا نکالا جو تیروں سے نیزوں سے چھدا ہوا تھا، ایک مرتبہ قبر رسول پہ ڈال دیا۔ ادھر قبر رسول پر ڈالنا تھا کہ قبر رسول لرزنے لگی، لرزتی ہوئی قبر کو دیکھا، زینب کا دل بھر آیا، اے نانا آپ بھائی کا کرتا آپ کے قبر پر رکھا، آپ برداشت نہیں کر سکے۔ اے نانا ذرا زینب سے پوچھو کہ سرزمین کربلا تھی، میرے بھائی کا سرگردن تھی، شمر کا کند خنجر تھا۔ اے نانا آپ کی امت سے فریاد کرتی رہی، میرا ماں جایا پیاسا ہے لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ اے نانا خنجر چلتا رہا، میرے بھائی کا سر کٹ گیا مگر امت سے کوئی نہ آیا جو آپ کے حسین کو بچاتا، میرے بھائی کا سر نو کے نہیں۔ اللہ اللہ